نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ تربیتی مجلس چل رہی، اس کی آخری دن ہے۔ یہ یہاں میں لوگوں نے اس مجلس کا احساس نہیں کیا، حالانکہ 3 دن کی مجلس بھی یہاں ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے ایک اور مجلس رکھ لیا ہے عشاء کے بعد کسی اور جگہ پر۔ یہاں لوگ جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، جمع ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب طبیعت میں 2 جگہ بڑھ جائے کہ ہمیں یہ کام یہاں بھی کرنا ہے، وہاں بھی کرنا ہے، تو تشدد و انتشار تو ہو ہی جائے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے الگ جلسہ کر لیتے، کوئی دن بلا دیتے اور علماء کو یہ درخت یا اسی کو ہضم کر دیتے کہ یہ نہیں پسند جلسہ کریں گے، تو کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ لیکن ہماری جو تربیتی نشست کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، ان کو ہمارے آئندہ خیال رکھا جائے۔ جو حضرات پڑھ لیں تو جو ہمارے یہاں لوگ ہیں ان کو اچھی طرح سمجھائیں کہ یہ اس کی یہ اصول ضابطے ہیں، اگر آپ اس کو کر سکتے ہو کبھی لیور نہ کریں۔ دوسری بات یاد کرنا ہے کہ اتنی طبیعت میری اس سفر میں اچانک خراب ہو گئی۔ پرسوں رات کو جب ہم اپنی طریقے سے واپس گئے، اس ساری رات اتنے پریشان رہے کہ الحمد للہ لکڑواڑہ کا سفر ہم نے ملتوی کر دیا، صبح ہی انکار کر دیا کہ نہیں سے۔ آج صبح فجر سے 2 گھنٹہ پہلے طبیعت کو کچھ بحالی آئی، تھوڑی مطلب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ شاید میں یہاں پہ نہیں پہنچ سکوں گا۔ ہمارا ہاشم صاحب سے بڑے شکر گزار ہیں، کیونکہ بیچارے خود کی بہت سی عمارت وغیرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے شفا اور صحت عطا فرمائے۔ یہ گئے جا کر کے وہاں کے نظام کو انہوں نے ٹھیک کیا۔ تو سب سے پہلی بات آپ سے درخواست یہ ہے، عاجزانہ، خادمانہ، دردمندانہ، کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ مجھے مکمل شفا اور صحت عطا فرمائے۔ اور جو یہ چھوٹی موٹی خدمت کر رہے ہیں، جس کا دائرہ اب بہار، بنگال، جھارکھنڈ، دلی اور گجرات تک پہنچ گیا ہے، اللہ اس کو وسعت عطا فرمائے، اس کو قبول۔ نمبر 2، تیسری نمبر کی بات یہ ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، یہ جو ابھی درود شریف پڑھا گیا، اس کو خوب غور سے میری بات سن لیجیے۔ یہ ہمارے اکابر اور اسلاف میں بڑے بڑے بزرگوں نے، جن کو ان میں بعض ایسے ہیں جن کی شکلیں بھی یاد نہیں تھی، انہوں نے باقاعدہ طے کر کے سمجھ کے بتایا۔ تو ان اکابر، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور یہ تمام مجالس ان کے حق میں رفع درجات اور ہم لوگوں کے لیے دفع سیئات اور مغفرت کا وسیلہ بنے۔ انہوں نے اس میں درود شریف کی جو یہ مجلس ہوتی ہے، اس میں آپ اچھی طریقے سے آج اس کو ہم سمجھا دیتے ہیں آپ کو کہ اس کے اندر جو درود شریف ہے، یہ 76 کتابیں بہت ملتی ہیں، اکثر بہت بزرگوں نے، بہت سے اداروں نے، بہت سی کمیٹیوں نے چھاپا ہے، عام طور پر ملتا ہے۔ تو ہمارے سلسلے کی چونکہ خاص چیز ہے تو یہ ہر سال 2000، 4000، 6000 چھپتا ہے، بڑھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ میں ماشاء اللہ 1000 چھپا کے لیے وہ ختم ہو گیا۔ اسی کی پہلے اہمیت سمجھ، اس کے آخر میں ایک مضمون ہے، مقبولیت کا راز، اس کو ہم سنواتے نہیں ہے، لیکن اس کا وقت نہیں، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اس درود پاک کی خاص بات ایک ہے، تو غور سے سنیے۔ نمبر 1، ان تمام 46 حدیثوں کے ایک ایک الفاظ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا۔ جب ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں تو گویا رسول کی زبان کو دہراتے ہیں، تو ہم کو درود شریف پڑھنے کے علاوہ رسول کی نقل کرنے کے بھی ثواب ہے۔ نمبر 2 بات، درود شریف کے درمیان میں کوئی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی کے لیے التحیات کے درمیان جس میں 2 درود شریف بھی، 2 دعا بھی، اللہم اغفر لی وارحمنی اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3 بات، تواتر سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے، اکابر بھی ہمارے کہتے تھے تواتر۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو بڑے اہتمام سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی کیا پڑھا جاتا تھا۔ ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عصر کے بعد پڑھا جاتا تھا، اور یہ اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ چہل درود شریف حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو سنایا، یہ شرف اس کو حاصل۔ حضرت حامی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا، انہوں نے حضرت نے پورا اسے مجھے سنایا من اولی الی آخری، اور پھر ہم نے حضرت کے سامنے اس کو پڑھا۔
اس کے فیوض و برکات جو وہ بہت زیادہ ہیں. بہت لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جب سے پابندی سے پڑھنا شروع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ درود پاک پڑھنے پر سفارش اور شفاعت کا اعلان ہے سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں درود شریف ہے. ایک درود جینا کے نام سے ہے, ایک درود شریف اور ہے. یہ درود شریف حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ درود شریف خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد بزرگوں کو سکھلایا. درود جینا سکھلائی گئی خواب کی طرف. اسی طریقے سے یہ درود شریف ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد بحر انوارک ومعدن اسرارک. یہ درود شریف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سکھلایا. درود تنجینا کے ہے اگر کوئی شخص پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سکون عطا فرماتے ہیں. اس کے بہت سے معاملات بھی سنتے ہیں. ہمارے سلسلے میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے دن اس کو 41 مرتبہ پڑھتے ہیں. ہم بھی پڑھتے تھے لیکن ہمارے حضرت الحمدللہ نے منع فرما دیا. فرمایا نہیں, بس ایک مرتبہ ہر نماز کی بات پڑھا لو. اس کے لیے جس استعداد کی ضرورت ہے جب وہ پیدا ہو جائے گی تو خود پڑھنے لگے. اسی طریقے سے جو آخر درود شریف ہے یہ بھی سکھلایا گیا. لیکن اس کی بات خاص بات کیا ہے کہ خاص بات یہ ہے کہ جو 70 مرتبہ اس درود شریف کو پہلے ہماری جماعت یا اسرار کا خاص کر جمعے کی شب میں پاک صاف ہو کر پڑھتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو جاتی ہے. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم خواب میں اپنی آقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور نہ دیکھ سکیں کوئی بات نہیں. تو یہ بالکل مسلم طے شدہ ہمارے عقیدہ کا حصہ ہے کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو رفاقت نصیب ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دامن عزت پکڑ لے ہاتھ کہ چل جو میرے ساتھ. اس سے بڑی کوئی شہادت ہو سکتی ہے, اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے, اس سے بڑا کوئی بزرگی ہو سکتی ہے, اس سے بڑی کوئی ولایت ہو سکتی ہے. بات کیا ہمارے دلوں میں اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. آخر میں ایک درود شریف اور وہ یہ وظیفہ نقشبندیہ اس کو کہتے ہیں. ہمارا معمول ہے جب کہ اللہ تعالیٰ ادھر دو دار سے نہیں جا سکے لیکن الحمدللہ ہم ساتھی عمرے کے لیے جاتے تھے اور حج بھی نصیب ہوتا رہتا تھا. ہمارا معمول تھا کہ ہم صفہ سے گزرے اور بیٹھ کر پہلے تو اقدام عالیہ کا جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے مبارک میں ادھر لیکن جب اس کو بند کر کے صفہ سے گزرے اور بیٹھ کر کے وہ درود شریف ہم پڑھتے رہتے تھے. بھائی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. تو الجزائر کے ایک بہت بڑے عالم دین, بڑے اللہ والے جو حرم شریف میں حرم مدنی میں بخاری کے درج 10 دیا کرتے تھے, وہ میرے بغل میں بیٹھے تھے. اس وقت مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنے بڑے عالم دین میرے بغل میں بیٹھے ہوئے, بالکل کالے دبلے اور بہت خوبصورت لباس بیٹھے ایک طرح سے معطر. جب کافی دیر ہو گئی پڑھنے کے لیے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. اللہ ابھی ان کا انتقال ہوا ہے کچھ دنوں میں اور میں بات کرتا ہوں کیا پڑھا. ہم نے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. فرمایا کتنا پڑھتے ہو؟ 100 200 500. تو وہ اردو اب بولنے لگے. انہوں نے کہا کہ وہ حدیث میں 80 سے 100 مرتبہ ثابت 80 ہے اور طریقہ بتایا گیا کہ 80 مرتبہ پڑھ کر کے ایک سیکنڈ رک جائے تو 20 مرتبہ پڑھ کے 100 دانہ پورا کر دیا. اس کا طریقہ یہ بتایا. خیر ہم آپ کو ایک درود شریف سکھلاتے ہیں. وہ وظیفہ نقشبندیہ ہے. قال ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول سے فرمایا اس کو سکھلاؤ درود شریف اس کو. تو انہوں نے اپنے
قلم مبارک سے درود شریف لکھ کر دیا، وہ ہمارے کسی کتاب میں سبق بھی ہوا ہے، وہ یہاں پہ وہ چھپ رہا ہے. یہ وہ درود شریف کی نسبتیت سلسلے کے لوگ جو ہے کثرت سے پڑھتے ہیں، خاص کر کے میرے دن اکتالیس پڑھتے ہیں. اس کے بڑے فضائل، بڑے مکارم، بڑے درجات بھی ہیں. لیکن ان سب تمام چیزوں کے باوجود یہ بات کہنا اصل ہے وہ یہ کہ جو درود پاک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اس کا کوئی مقابلہ نہیں. عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے. ہم لوگ اولیاء کرام کے وظیفے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ میں مقرر بنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے ہم دنیا میں شریعت کی تعلیم کے لیے پیدا کیے گئے، شریعت پر عمل کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اولیاء کرام کی وہ تمام باتیں جو قرآن و سنت کے مطابق وہ ہمارے سر پہ تاج ہیں. پڑھتے کرتے کیوں کہ کثرت سے درود شریف پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے. اور آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے کان معی فی الجنہ، جو دنیا میں ہم سے محبت کرتا ہے وہ یہ سن لے کہ وہ ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا. ایک نمبر کی. دوسری نمبر کی بات یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے پڑھتا ہے وہ عالم روحانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے 52 مرتبہ حج کے لیے بلایا، 52 مرتبہ، اور 100 سے کچھ زائد مرتبہ انہوں نے عمرہ کیا. محبت رسول کی بات کر رہا ہوں. آج ہم عشق رسول سے ہمارا قلب خالی، ہم نے سمجھ لیا کہ وہ بریلیوں میں وہ مقدر ہو. لیکن ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، رسم رواج ہے ان کے پاس. وہ تو جانتے بھی نہیں عشق رسول کس کو کہتے ہیں. تو فسق رسول ہے. وہ بڑے بھائی جو ہیں ان کے پاس عشق رسول نہیں، عشق رسول کا نعرہ. وہ بی جے پی کے یہ پارٹی کے بہت بڑے علامہ ہیں، بڑا نام بھی ان کے بہت بھی آتا بھی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے ہم عاشق رسول ہیں، اور ہم لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا عاشق رسول نہیں ہے. اور میں نے وہاں ذکر کی وجہ یہ گروا لباس آپ پہنے یہ عشق رسول نہیں ہے، اہل حدود کے علاوہ. بی جے پی پارٹی سمجھے کہ نہیں، ربی شاہی پارٹی یہ مطلب ربی. عشق رسول کے تقاضے ہیں. عشق رسول کے تقاضا چلانا نہیں ہے، عشق رسول کے تقاضا سے ہاہو کرنا نہیں ہے. عشق رسول کے تقاضا ہے محبوب کیا تو بلبل کے مرنا. اے محبت کرے انداز نرانے دیکھے. تو جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کے قلوب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور محبت کے تقاضے ہیں، اور تقاضے محبت کی یہ ہے کہ جس سے ہم کو محبت ہو اس محبوب کی ایک ایک ادا کو اپنایا جائے. اور سنیے قصہ. تو جب 52ویں مرتبہ تشریف لے گئے تو حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت محمد زکریا صاحب مہاجرین رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مدینہ طیبہ میں تھے. ان کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. فرمایا ابرار آ رہے ہیں، ابرار. اور وہ 52ویں مرتبہ ہم نے ان کو بلایا ہے. معلومات بغیر سرکار کی اجازت کوئی مدینے میں گھس نہیں سکتا. اگر کوئی گھسپیٹ کرتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملتا ہے. یہ شیخ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابرار آ رہے ہیں، ہم نے ان کو 52ویں مرتبہ بلایا. تو حالانکہ وہ شیخ کے شاگرد بخاری شریف ان سے پڑھا تھا، مسلم شریف ان سے پڑھا تھا.
حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما دے، وہ بھی ان کو استاد ہیں. تو کہا کہ ابرار آ گئے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے. دیکھیے تو مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے یہ جو قالین بچھی تو مولانا ابرار صاحب کو پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں قالین میں بیٹا سنت کے خلاف ہے، یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے، یہ علماء کا طریقہ نہیں ہے. تو کہا اگر نہیں پسند کرتے ہیں تو اٹھا دو قالین، گندا بچھا دو، دری بچھا دو. کیا بات ہے، جب کوئی محبوب پر مرتا ہے تو محبوب کی ادا نہیں مرتا. بارگاہ رسالت سے ان کو خبر دی گئی کہ بابا نے مرتا اور میں نے بلایا، وہ رسول کے مہمان ہے. تو قالین بہت پوچھی، قالین کو اٹھا کر کے لپیٹا گیا مہمان کے اعزاز میں اور بچھا دیا گیا وہاں بدری چاندنی. یہ اسی میں صاحب نے بیٹھ کیا. مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا، بچھا دیا. وہ آ گئے رہے، کھانا پلایا جو کچھ کرنا ہوتا تھا. جو قصہ سنانے وہ سن گئے، آپ لوگ یہ سب کوئی نہیں سنائے گا، ہم ہی سنانے. جب کھانے ہونے سے فارغ ہو گئے تو شیخ نے فرمایا جتنے دن رہیو رات کو کھانا میرے ساتھ کھائیو. شیخ ایسی بلا کرتے تھے، شیخ ایسی بلا کرتے تھے بھائی جتنے دن رہیو رات کو کھانا میرے ساتھ کھائیو. کہا جی دربار رسالت سے ایک ہی مدد دعوت آپ کو دی گئی ہے، اب دوسروں کو دی جائے گا، ہر آدمی محروم نہیں. کہا یہ کسی کو محروم نہیں کیا جائے گا، بس ہو گیا. ہاں ہمارا کبھی جی جائے تب خود آ جائے، کبھی تیری مرضی چاہا. محبت کرے انداز گرانے دیکھے، لیکن یہ مقام ایسے نہیں ملا کرتا ہے بریانی کھانے سے، یہ مقام ایسے نہیں ملا کرتا ہے یہ تو پٹھانی کے کھانے سے، یہ مقام ایسے نہیں ملا کرتا ہے خواہشات کو مرنے سے، یہ مقام ایسے نہیں ملا کرتا ہے طبیعت کی تقاضوں کو مرنے سے. یہ مقام ملتا ہے خون دل پینے کو ہے، لخت جگر کھانے کو ہے. یہ غذا ملتی ہے جانا میرے دیوانے کو ہے. جب خواہشات کو مارا جاتا ہے، طبیعت کی تقاضوں کو مارا جاتا ہے، تب اس کے بعد اللہ ان پر رحمتوں کو نزول کرتا ہے. آپ کو پتا ہے مولانا ابرار الحق صاحب نے کسی کو تھا، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کو لکھا خالص ایک دم خالص دنیا داروں کی ضرورت. علی مسلم یونیورسٹی بڑی ہوئی خاندانی لگی، سب سے بات کرنے کی تعلیم یافتہ تھی. بالکل جدید فیشن کی لڑکی تھی، لیکن کہتے ہیں وہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. نگاہ ولی کی وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہے، لیکن تقدیر دیکھی. مولانا نے نکاح کر لیا اور جس نکاح کر کے لائے حضرت مولانا کی صحبت کا یہ اثر ہوا، اس کے بعد وہ 62 سال زندہ رہی، کسی کو ان کی انگلی کا پرواہ نہیں. اور اتنی اخلاق بند، اللہ اکبر. ایک بتا ہم آٹھ پہنچے، حضرت مولانا نہیں لگے جاؤں گے تھے اور مجھ کو واپس ہونا تھا، کسی نے جائے کہا تو فوراً انہوں نے اسی وقت کہاں تو وہاں بیٹھے 2 روٹی اور انڈا مجھے کیسے کھا لی. میرے کو رسول لپٹ کے دیا کیسے راستے میں کھا لی. حالانکہ نہ اس کو جانتی تھی نہ ہم بھی جانتے تھے، لیکن مہمان تھے. تو جب آپ کے اندر صالحیت تقویٰ اور پرہیزگاری آئے گی تو ناممکن ہے کہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا نہ بدلے، ضرور بدلے گا. اگر نہیں بدل رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہیں ہمارے ہی میں خرابی ہے. ملتا ہے خدا پاک کے در سے، ملتا ہے اس کو جو خدا پاک کے در سے لینا چاہتا ہے، تعلیم کو ملتا ہے. اللہ کا فیضان عام ہے لیکن اللہ کے عرفان عام نہیں ہے. فیضان محبت عام نہیں، عرفان محبت عام نہیں ہے. عرفان محبت حاصل کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اپنی جیسے پوری طاقت سے اس کو رسول کی نظر. دنیا رشتہ داری، تعلقات، محبتیں، یہ تمام تعلقات، رشتہ داریاں، محبتیں پامال ہیں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی.
سیکھو. سیکھنا ہو تو فاطمہ الزہرا سے سیکھو. اس کو سیکھنا ہو تو حضرت بصری سے سیکھو. اس کو سیکھنا ہو تو عبد القادر جیلانی سے سیکھو. اس کو سیکھنا ہو تو خواجہ یزدی سے سیکھو. اس کو سیکھنا ہو تو فخر جہاں سے سیکھو. اس کو سیکھنا ہو تو محبوب الہی سے سیکھو. اس کو سیکھنا ہو تو ساتھی رومی اور تاج اور جامی سے سیکھو. زمہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم. یہ کس کا شعر ہے؟ ایک عاشق رسول کا شعر ہے. محمد تو دل کو فدا کر چکے ہیں، جو فرض خدا تھا ادا کر چکے ہیں. یہ شعر کس کا ہے؟ یہ عاشق رسول کا شعر. آج تو سنتوں کی پیروی نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل سنتوں کا علم ہی نہیں. اور اگر علم ہے تو عمل نہیں ہے، کیونکہ عشق رسول نہیں ہے. ہم اس کو خالص سے آپ کو سمجھاتے ہیں. ہمارے یہاں لاٹھی سے حساب ہے. کبھی ہم نے نام سنا تھا، دیکھا تھا. انہوں نے کہا یہ ہمارے عبدالرحمان چاہتے ہیں جو کام کو بتائیں نہیں جانتے. آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اندازہ لگایا خاندان کے کمرے وغیرہ، اور میں سو رہا تھا میرے رہائش وغیرہ. انہوں نے دیکھا، کچھ بچوں سے پوچھا، کل ہو گئی بات. ملاقات بھی تو انہوں نے حضرت ہم کو بڑی دعا نے آپ سے ملاقات کی تھی، بہت خوشی ہوئی آپ سے. انہوں نے حدیث 2 سامان